بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم وعدے کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو بھی وعدہ کیا جائے اس کو نبھایا جائے، پورا کیا جائے، جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پورا ادا کرنا یہ انسان پر فرض ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ اور اس میں کئی جگہ پہ اس بات کی تلقین کی گئی کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے مطابق کرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ حدیث لیتے ہیں، ان میں پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اور مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، یعنی آپ نے فرمایا جو یہ متفق علیہ روایت ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اگرچہ وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور یہ گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ مزید ایک اور حدیث اسی مفہوم کی ہمیں ملتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ کہ آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ جس شخص میں ان چار میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ دوسری یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری یہ ہے کہ جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ اس طرح ان دونوں احادیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، منافق کی علامتیں ہیں۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ تو جو دوہرے کردار کا حامل شخص ہوتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے، جس کے باطن اور ظاہر میں تضاد ہو، قول و فعل میں فرق ہو۔ تو نفاق دراصل دو طرح کا ہے، ایک تو وہ ہے جو اعتقادی ہے اور ایک وہ ہے جو کہ عملی ہے۔ تو اعتقادی نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص دل میں کفر چھپائے اور زبان سے ظاہری طور پر اسلام کا اظہار اور اقرار کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ تو وہ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ منافقین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کے بارے میں، جیسے ان کے بارے میں شروع میں ہی سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا گیا، اس کے بعد سورہ توبہ میں ان کے لیے تفصیلات ان کی بیان کی گئیں، سورہ منافقون میں ذکر فرمایا گیا، سورہ نساء میں، اس طرح مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ وہ جو کہ عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور تو کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے پھر وہ ان کو عملی منافق کے بجائے اعتقادی منافق کہا جائے گا۔ تو ایسے لوگ مسلمانوں کے حق میں کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کو پھینک دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان تو ہو لیکن اس میں کچھ عادتیں اور خصلتیں ایسی پائی جائیں جو کہ منافقین کی ہیں، جیسے کہ ان احادیث میں بیان ہوئی، اور اسی طرح دوسری احادیث میں قرآن کریم میں ان کی خصلتیں بیان کی گئیں۔ تو یہ سب ایسی خصلتیں ہیں جو کہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بدقسمتی سے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔
تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کہیں نہ آ جائے، کسی سے ایسے وہ ہو جائے، سرزد ہو جائے یہ کوئی معاملہ، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے اور استغفار کرے. لیکن اگر یہ عادت بن جائے تو یہ ہے کہ وہ پھر کہا جائے گا کہ یہ منافق کی علامت ہے، جیسے کہ ان دونوں حدیث میں بیان کیا گیا کہ پہلی چیز جیسے کہ فرمائی دوسری حدیث میں کہ امانت کا معاملہ ہے، کہ امانت اس کو رکھی جائے، دی جائے، لیکن وہ اس میں پوری طرح حفاظت نہیں کرتا بلکہ خیانت کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مار دیتا ہے، اس میں سے کچھ چیز نکال لیتا ہے، کچھ چیز کم کر دیتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، پورا نہیں دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خیانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ منافقین کی خصلت ہے. اور دوسری چیز جو ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی سچ بولنا تو اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ ہر بات میں پہلے جھوٹ، اور پھر جب اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا ہے، بات نہیں بتاتا ہے. تو یہ بھی منافق کی خصلت جو اس میں پائی گئی کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ عہد کرے، کوئی وعدہ کرے تو عہد شکنی کرتا ہے، پورا کرتا ہی نہیں ہے عہد کو. اور یہی ہم جس پہ بات کر رہے ہیں اس درس میں کہ یہ عہد اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسے فرمایا قرآن کریم میں ہم نے پڑھا، اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی اس کی بات کی تاکید کی گئی کہ جو بھی وعدہ کرے چاہے اس سے نقصان ہی اٹھانا پڑے، اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے اور کبھی بھی اس سے روگردانی نہیں کرنی. یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک منافق ایسا نہیں کرتا، وہ تو عہد شکنی کرتا ہے، تو فوراً مخالفت کرتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ انتہائی جھگڑالو بھی ہے، اور پھر اس پہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، فوراً گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، بالکل آل فال بکنے لگتا ہے. تو یہ ہے وہ علامتیں جو بتائی گئی ہیں، اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی یہ عملی نفاق کی علامتیں ہیں، اور اس طرح کی اور بھی جو قرآن کریم میں یا حدیث میں آئی ہیں وہ عملی نفاق کی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے لوگوں میں پائی جائیں گی. تو لہذا اسی لیے فرمایا کہ کسی میں بھی ایک ہو تو یہ کہا جائے گا کہ ایک علامت ہے، اور یہ اس وقت تک وہ نہیں اس سے پاک ہوگا جب تک ان کو چھوڑ نہ دے، ترک نہ کر دے، توبہ نہ کر لے. تو لہذا ان سے توبہ کرنی چاہیے. آئیے ایک اور حدیث لیتے ہیں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ لو قد جاء مال البحرین اعطیتک ہکذا وہکذا وہکذا، کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا. ایک وعدہ کیا آپ نے، لیکن بحرین کا مال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تشریف لے گئے، اس دنیا سے انتقال ہو گیا. بس جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا آپ پر کوئی قرضہ ہو تو ہمارے پاس آئے، ہم اس کو پورا کریں گے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح فرمایا تھا، یہ کہا تھا. تو انہوں نے واقعی پھر وہ پوری طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے مجھے وہ دیا، اس میں سے جو مال آیا تھا. تو میں نے اسے گنا تو وہ 500 درہم تھے. انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس سے دگنا اور لے لو. تو یہ دیکھیے یہ وعدے کو پورا کرنے کا کتنا سچا قصہ ہے، کہاں واقعہ ہے کہ اس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا. حضرت جابر کے پاس کوئی چیز تو نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہو یا کوئی اس قسم کے کوئی خط ہو یا کوئی اور نوٹس ہو کہ یہ رسول اللہ نے دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچے لوگ تھے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور ان کو پھر جو کہا تھا اس کے مطابق دیا، اس سے بڑھ کر دیا ان کو، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہ جائے. تو اسی سے یہ ثابت ہوا اگر کسی سربراہ نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو اس کے وفات کے بعد نئے جو آنے والا سربراہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاہدوں کو پورا کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا معاملہ تھا، انہوں نے کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، نہیں، بلکہ اس نے بھی پورا کرنا ہوگا کہ وہ معاہدے جو ہیں اس پر اسی طرح عمل کرے.
اگر پہلے سربراہ نے کوئی قرض لیا ہے تو نیا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے، اس کو دے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ جو ہے وہ بالکل پورا کیا گیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز ترک نہیں کی گئی، کوئی روگردانی نہیں کی۔ تو لہذا ایک مسلمان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کبھی اس سے روگردانی نہیں کرتا، بلکہ اس پر گامزن رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی تمام چیزیں آسانی کر دیتے ہیں کہ جس طرح وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک تو یہ نیت اگر دل میں ہونی چاہیے، دل میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ میں نے جو بھی وعدہ کیا ہے میں اس کے مطابق کروں گا۔ تو جب اس کے ہاں یہ نیت موجود ہے اور یہ احساس موجود ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ضرور آسانی فرما دیں گے۔ اگر کچھ وعدہ کرتا ہے اور ذہن میں کہ نہیں دیکھی جائے گی، کوئی دیکھ لیں گے، کر لیں گے، یعنی اس کو پہلے ہی سے اس کے دل میں اس قسم کا ایک تصور موجود ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کرنا چاہتا، دل میں کھوٹ ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو آپ وعدہ بھی کر لیں اور بعد میں پھر وہ حیل و حجت کرے۔ تو یہ چیز جو ہے ایک مسلمان کو کیسے زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح وعدہ کر کے لوگوں سے وعدہ خلافی کرتا پھرے اور جھوٹ بولے یا پھر وہ غلط بیانی کرے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ پھر وہی قول و فعل میں تضاد کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا پھر اس کی بھی مخالفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کبرا مقتن فرمایا ہے کہ بہت بڑا یہ ناراضگی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سخت وعید ہے کہ انسان اس طرح اپنے وعدے کو کی مخالفت کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، بلکہ اس طرح۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے بھی ہو، حتیٰ کہ اگر بچے سے بھی کوئی وعدہ کر رہے ہیں آپ تو اس کو پورا کریں، اس کو بتائیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دیں کہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا، بہل جائے گا، تو وہ کرنا ہے آپ کو۔ اسی طرح اور بھی گھر والے میں بیوی سے ہے، بھائیوں سے ہے، بہنوں سے ہے، اور بھی کتنے بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں تو ان کو بھی جو بھی ہو آدمی پورا کرے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ جو چیز وہ کر سکتا ہے اس کے مطابق ہی وعدہ کرنا چاہیے۔ جو وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا اگر پیسے کا معاملہ اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر جھوٹا وعدہ کیوں کیا آپ نے؟ تو جھوٹا وعدہ بھی ایک غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ بھی وہ ہم نے جیسے پڑھا کہ منافق کی علامت ہے، تو اس میں چلا جائے گا انسان۔ تو لہذا نہ کوئی جھوٹا وعدہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ہونا چاہیے جس کو آدمی پورا کر سکے اور پھر اس کو پورا کرے، تاکہ وہ کسی وعید میں نہ آ جائے اور نفاق کی خصلت اس کے اندر نہ پیدا ہو جائے اور وہ منافقین کے دائرے میں نہ شامل ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو اگر وہ خیال رکھے گا تبھی وہ سچا مؤمن ہے، یہ صاحب ایمان ہے۔ تو ایمان کی علامت یہی ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا، گالیاں نہیں دیتا، اور خیانت نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی ہر بات میں کھرا ہے، پکا ہے، سچا ہے۔ تو یہی وہ مومن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔